أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اس اللہ خالق کائنات مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا تو دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا، بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود اللہ کا مجھ پر آپ پر سب سے بڑا احسان کرم یہی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ بس اللہ سے اس قبولیت کی گھڑی میں یہ دعا ہے کہ مسلمان کو اللہ اپنا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کی جو پہچان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی اس پہچان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے جو فضائل اللہ کے رسول نے حدیث کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کی طاقت کا ذکر کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس طاقت کی پہچان عطا فرما دے۔ جس روب کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی دعا یا یہ دعائیہ کلمات کہنے کا مقصد یہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ یہ خون سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کو کب سے شہید کیا جا رہا ہے، کب سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ یہ تاریخ
میں ذکر کروں گا صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا۔ سن 4 ہجری ماہ سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے کچھ قبائل ریل، زکوان، اسیہ، بنو لحیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ احادیث کے مختلف الفاظ ہیں، خلاصتاً میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر سکتا ہوں۔ بنو عامر کے ایک سردار ابو برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ، یہ 70 صحابہ تھے کون؟ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل۔ یہ وہ 70 صحابہ تھے جن کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنا نسمیہم القراء۔ یہ وہ 70 صحابہ تھے جو سارے کے سارے قراء تھے۔ دن کو لکڑیاں اکٹھی کرتے، رات کو اپنی پیشانیوں کو رب کے سامنے جھکا دیا کرتے تھے۔ یہ قراء گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے جو سردار تھے ان کے کہنے پر اپنی ایک کریم بھیجی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، پہنچتے ہیں، اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے بئر معونہ کے نام سے، ایک کنویں کا نام ہے۔ وہیں پر ان 70 قراء کو، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب شہید کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے کہا نا مختلف احادیث، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا، اتنا رنج ہوا، اتنا دکھ ہوا، اتنی بڑی تکلیف پہنچی۔ قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ مسلسل پے در پہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر رہے تھے اور کفار کے لیے بددعائیں کر رہے تھے۔ قنوت نازلہ ایک نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، حالات کے مطابق 2 نمازوں میں، 3 نمازوں میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 ماہ تک کفار کے لیے، ان قبائل کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور ان کے لیے بددعائیں کی۔ اور مقتدی پیچھے، صحابہ کرام پیچھے آمین آمین کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ جو قیدی تھے ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، اس واقعے کا مختصر ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے۔ ہسٹری بہت پرانی ہے، اگر اس سے پیچھے جائیں تو اور بھی ہسٹری ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ایک دن میں ہزاروں انبیاء کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ اندازہ کیجئے
کہ ایک مسلمان کا قتل، ایک مسلمان کو مارنا فکأنما قتل الناس جمیعا، ارے تم نے ایک مسلمان کو نہیں مارا بلکہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، میری اور آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے، میری اور آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے۔ کیا آج ہم اس حدیث کے مصداق ہیں؟ ابھی میں سن رہا تھا، یقین جانیے دل سے دعائیں بھی نکل رہی تھی کہ آج مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، لوجک کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے اپنی پہچان کو بھلا دیا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مسلمان کی پہچان، مسلمان کا دبدبہ، مسلمان کا رعب، مسلمان کا کلیبر، مسلمان کی حیثیت، مسلمان کا وقار میرے نبی بیان کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے تو ذکر کیا ہی کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا۔ جب سفر ہوتا تھا گھوڑے پر، جب سفر ہوتا تھا کھچروں پر، جب سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، اس وقت 1 مہینے کی مسافت اندازہ کر لیجئے کہ کتنا فاصلہ ہوگا مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان۔ اتنے فاصلے پر ہوتا ہوں لیکن میرے روب کی وجہ سے کافر پہلے ہی سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ، ارے تم میں اگر 20 صبر کرنے والے ہوں، رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہو، اللہ کو ایک ماننے والے ہو، اسی کو سپر پاور سمجھنے والے ہوں، صرف 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اور آئے ایک مرتبہ نہیں، قرآن پاک کو پڑھیے، سورہ بقرہ کو پڑھیے، دوسرے پارے کا آخری رکوع پڑھیے، اسلام کے پہلے مارکے کی ذرا اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے، ہسٹری پڑھیے۔ مسلمانوں کا پہلا مارکا ہے، مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں ہے، جس کے پاس تیر بھی پورے نہیں ہیں، جس کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، جس کے پاس نیزے بھی نہیں ہیں، جس کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تعداد بھی تھوڑی ہے، لیکن رب کہتا ہے جب رب کی ذات پر بھروسہ ہوا تو اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر غالب کر کے رکھ دیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ تمہارا رب کی ذات پر بھروسہ ہو، تم رب کو ایک ماننے والے بن جاؤ، صرف زبان سے اقرار کرنے والے نہیں، میرے نبی کے طریقے کو اپنانے والے اللہ کی قسم بن جاؤ، پھر آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، جیسے بدر کے موقع پر آئی، احد کے موقع پر آئی، حنین کے موقع پر آئی۔ ارے ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے نبی تم تیر پھینک رہے تھے، اللہ نے کہا تیر تم نے پھینکا ہے، لیکن اس تیر کے اندر جو پاور پیدا کی ہے، مارنے کی تاثیر پیدا کی ہے، یہ میں نے ہی کی ہے۔ اے نبی تم قتل کر رہے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، کیسے؟ قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. مسلمانوں اپنی پہچان کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے کردار کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنے فضائل کو پہچانیے. اللہ کی قسم آپ کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ منبر پر خطیب آ گیا ہے لیکن مسجد خالی ہے، یہی سے پہچانیے. مساجد خوبصورت ہے، لائٹ کی کمی نہیں، پنکھوں کی کمی نہیں، ایسی کی کمی نہیں. اللہ کی قسم میں اکثر کہتا ہوں یہ ظاہری خوبصورتیاں ہیں، اصل مساجد کی، اللہ کے گھروں کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. جب بندے جھکتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب بندے جھکتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں انتہا سے زیادہ تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اس سے بڑھ کر جھک نہیں سکتا ہوں. اللہ تجھ سے زیادہ کوئی بلند نہیں ہے، میرا کام جھکنا ہے. میں تیرے سامنے جتنا جھکوں گا اللہ میرا یقین ہے تو مجھے اتنا ہی بلند کرے گا. لیکن جھکنا بھی ہمیں نہیں آتا، مانگنا بھی نہیں آتا. مانگتے ہیں تو اپنے مطلب کا، جھکتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے، فرائض سمجھتے ہوئے. میں نے یہی جملہ سنا کہ آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. کبھی اس رحمانیہ مسجد کی اللہ کی قسم ہسٹری تھی، ہسٹری، وہ ہسٹری کے جو آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے میں ایک رحمانیہ مسجد میں گیا. جب رحمانیہ مسجد میں داخل ہوا ہوں تو اس کے دروازوں تک بندے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اپنے اس اجتماع کو پہچانیے کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے. واضح و نصیحتیں سننا، ایک اچھے عالم کو سننا. صرف 2 رکعات پڑھ لینے کا نام یہ جمعہ نہیں ہے. جس وقت امام جو ہے مصلی پر کھڑا ہو جائے میں مسجد میں آ جاؤں، میں نے جمعے کا حق ادا نہیں کیا، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ جمعے کی فضیلت حاصل کرنے والا نہیں ہے. یہ تو صرف میں آپ کو ایک اشارہ دے رہا کہ ہم نے کہاں کہاں اپنے طرز عمل کو چھوڑ دیا. سارا دن روتے ہیں، دنوں رات اللہ کی قسم روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں. ارے شکایات کرنے سے پہلے اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیے کہ مجھے شکوہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ میں ایک ہفتے کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک دن کی بات کرتا ہوں. میرے کتنے مسلمان بھائی جو اس مسجد میں اس وقت موجود ہیں جنہوں نے پورے ہفتے میں ایک دن کی 5 نمازیں باجماعت ادا کر دی ہیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھئے تو صحیح. میں نے ہفتے کا نہیں کہا، میں نے ایک دن کا کہا ہے. ہاں قرآن پاک کو پڑھیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا ہے. اگر میرے نبی نے 1 مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، ایک دن قنوت نازلہ نہیں پڑی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی آج قنوت نازلہ نہیں پڑی. کہا تم دیکھتے نہیں جن کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے تھے وہ آزاد ہو کر آ چکے ہیں. مسلمانوں کا ہتھیار آج فلسطین نہیں جا سکتے، آج لڑنے کے لیے ہمارے پاس راستے نہیں ہیں. نہ جانے اللہ کی قسم کتنے مسلمان ترس رہے ہوں گے. یہ وہ جہاد ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا اللہم اسجد وطأک علی الیہود، یا اللہ اپنے عذاب کو یہود و نصارہ پر سخت کر دے. آج ضرورت ہے. کتنے ترس رہے ہوں گے. اگر نہیں جا سکتے
تو کیا ہمارے ہاتھ بھی اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں نہ کر سکیں؟ کیا آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے دکھوں کے بارے میں سن کر، ان کی تکالیف کے بارے میں سن کر، ان کی شہادتوں کے بارے میں سن کر، اللہ کی قسم ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کیپٹل میں، اسلام آباد کے اندر ثقافتی شو ہو رہے ہیں، میوزیکل شو ہو رہے ہیں، ثقافتی رقص ہو رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا پیغام دے رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اے فلسطین والوں، 5000 کے قریب تمہارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، 11 سے 12,000 کے قریب ٹوٹل تعداد کو شہید کر دیا گیا، 30 سے 35,000 کے قریب مسلمان اس وقت زخمی حالت میں ہیں، جن کی حالت شہید ہونے والوں سے کہیں بدتر ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ صحیح بھی نہ ہو سکے، لیکن ہم دفنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج دل اللہ کی قسم خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے جیسا شخص اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ آج تلک میں ان کلپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ صرف بیان کرنے کی حد تک ہے۔ وہاں جو حالات ہیں کہ موت ہر وقت ان کے سروں پر ڈانس کر رہی ہے۔ کس وقت کوئی لقمہ اجل بن جائے۔ قبرستان تو بھر گئے، اللہ کی قسم لاشوں کو رکھنے کے لیے ہاسپٹل کے اندر جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ثقافتی شو ختم نہیں ہوتے، ہم اپنے کلچر کو نہیں بھول رہے، ہماری ڈانس کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ وہاں کا وزیر اعظم بچوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور میں یہاں دندناتا پھر رہا ہوں، رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری شہادتوں پر ہم کتنا رقص کر رہے ہیں، ہمیں اتنا دکھ ہے۔ صرف ہاسپٹل بھر گئے، دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، اور ایسے ایسے واقعات کہ ایک خاندان کا اگر کوئی شخص مر گیا ہے، ہمارے یہاں کتنے جنازے آتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ عبداللہ فوت ہوا، اس کا بھائی نہ ہو، اس کی ماں نہ ہو، اس کے رشتہ دار اس جنازے میں شریک نہ ہو۔ وہاں پر اتنی میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، اتنی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، اتنے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن خاندان کا کوئی شخص اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات ہے وہاں پر۔ یقین میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، سعودیہ کے دارالخلافہ ریاض، پچھلے کتنے دنوں سے وہاں پر میوزیکل شو ہو رہے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے استاد محترم سے آپ نے سنا ہو، یہ اسرائیل کی جو ہسٹری ہے، 1948 میں یہ قابض ہوتا ہے، چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، ان کی حیثیت پیشاب کی بھی نہیں ہے، چاروں طرف سے مسلمان صرف ان پر پیشاب کر دے تو یہ بہہ جائے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم نہیں جا سکتے، میں مانتا ہوں کہ راشن کی صورت وہاں پر پہنچانا بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم یہاں پر ہیں اپنے کردار کو تو درست کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو چیک کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے دل اسی طریقے سے دھڑک رہے ہیں جس طریقے سے میرے نبی کی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر کیا گیا؟ آئیے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں،
ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ایک جسم کی مانند ہے. کیسا جسم؟ اذا تداعى منه نصف، جب پورے جسم کے 6 فٹ کے جسم کے اندر 5 فٹ کے جسم میں کسی ایک حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار کے لیے بھی اور بخار کی وجہ سے جاگتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے انگلی میں تکلیف ہے تو باقی حصہ سو رہا ہے، نہیں ہے. اس طریقے سے یہ مسلمانوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں. جاگتا بھی ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے. آج ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے دنیا والو، داستان نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. اللہ کی قسم سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہود و نصارہ کے لیے ہم دعائیں کر کر کے، بد دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں کہ آج ہمارا طریقہ بدل گیا. اگر وہ سودی نظام چلا رہے ہیں تو ہم نے کہاں سے سودی نظام چھوڑ دیا ہے؟ ارے وہ فلسطین کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ سے مدد مانگے؟ کیسے مدد آ سکتی ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، اپنی روش پر قائم رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہر روز آج ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے اللہ کی قسم ہزاروں کا مقروض ہے. یہ قرض نہیں اتر سکتا، یہ امن و امان کی صورتحال نہیں قائم ہو سکتی جب تک جو ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے. ہمارے علاقے کے حالات کو دیکھ لیجیے. بل بھرنے والے بھی ہیں، بل بھرنے والے نہیں بھی ہیں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا ہے؟ ورلڈ بینک کی شرائط کو پورا کرنا ہے. ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ، ان کے اوپر گیس کے بل بڑھا دو، پٹرول بڑھا دو، بجلی بڑھا دو، لیکن ہمیں ہمارا قرض چاہیے. ہم کہاں سے آزاد ہیں؟ ہم شکوہ کرنے کے لائق نہیں ہیں. جب رب کے سامنے دندناتے پھرتے ہیں، میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندوں کے گناہ اتنے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس کرۂ ارض پر ایک بھی چلتا ہوا انسان نظر نہیں آئے گا. تمہیں رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. تمہیں رب کے سامنے جھکنا چاہیے کہ اللہ تیرے اتنے نافرمان ہیں تو پھر بھی روزی دے رہا ہے. تیرے سامنے برائیاں کر رہے ہیں، تیرے سامنے ہم اسلام کو بھول کر ہمارے ثقافتی شوق ختم نہیں ہو رہے ہیں. کتنا رب صبر کرنے والا ہے. کتنے لوگوں کے گناہوں کو کوئی اسی ثقافتی شو میں کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی نظروں کو زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے. رب کی مدد کیسے آئے گی؟ ہاں مدد آئی ہے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے جنگ بدر کے موقع پر. اللہ نے کس قدر زیادہ تعداد فرشتوں کی بھیجی ہے. سورۃ النساء کو پڑھ کر دیکھیے، آل عمران کو پڑھ کر دیکھیے، آل عمران کو 4 پارے کو پڑھیے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مردفين. 5,000 فرشتے بھیج کر بھی اللہ کہتا ہے نبی یہ فرشتوں کی تعداد پر جو ہے ناز نہ کرنا، ان پر فخر نہ کرنا، تعداد بہت بڑی ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اصل پاور تو طاقت تو اللہ کی ہے. یہ تمہارے اطمینان کے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. یہ فرشتوں کی تعداد، فرشتوں کی پاور اتنی ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. سورہ ہود کو پڑھیے. ایک فرشتے نے پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر زیر و زبر کر کے رکھ دیا. اے نبی 5,000 فرشتے بھیجے ہیں، لیکن وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اصل مدد تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. فرشتے 10,000 بھی آ جائیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر میری طرف سے مدد نہ ہو. ہم کھو گئے اللہ کی قسم خرافات کے اندر، ہم کھو گئے چغل خوریوں کے اندر، ہم کھو گئے ہیں
بیکار باتوں میں، لا یعنی باتوں میں ہم کھو گئے ہیں، سود خوری کے اندر ہم کھو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر ہم بھول گئے ہیں ایک اللہ کی عبادت کو، ہم بھول گئے ہیں مسلمان کے حقوق کو، ہم بھول گئے ہیں والدین کے حقوق کو، ہم بھول گئے ہیں بیٹیوں کے اور بیٹوں کی وراثت کے حقوق کو ہم بھول گئے ہیں، اور رب کی ذات پر شکوہ کرنے کا ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے۔ آئیے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کسی ایک اور طریقے سے، شاید کہ آپ کے دلوں میں میری بات اترے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا، اسلامک فوج قبرص میں داخل ہو گئی، ان کے قلعوں پر مسلمانوں کا جھنڈا، اسلامک فوج کا جھنڈا لہرانے لگا، چاروں طرف مسلمان فوجی خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی خوشی اور مسرت میں تنہائیوں میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، جالسا وحدہ، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ ما یبکیک، کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں، سانس بھرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس قوم پر آج اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، کل یہ قوم برسر اقتدار تھی، ان کا ملک تھا، شان و شوکت تھی، جاہ و حشمت کے مالک تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کے رکھ دیا اور ہمیں مسلط کر دیا، ان کی دولت لٹ گئی، ملک چھن گیا، جو آقا تھے وہ غلام بن گئے ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے، اگر تم نے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں رہا ہوں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے طرز عمل کو اپنا لیں، پھر اللہ تعالی ہمارا بھی وہی حشر کرتے جو ان کا حشر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کو اپنی کتاب میں کچھ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ جب قبرص کو فتح کیا، فرق بین اہلیہا فبکا بعضهم الی بعض، تو ان کے جو باشندے تھے وہ منتشر ہو گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، جو اس وقت حالات غزہ کے ہیں۔ کیا حالات ہیں اللہ کی قسم۔ میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنی ہسٹری کو پہچانیے۔ رونے لگ گئے، جدا ہو گئے، ماں کہاں، باپ کہاں، بیٹا کہاں، جدا ہو چکے ہیں۔ فرق بین اہلیہا فبکا بعضهم الی بعض، رو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر رو رہے ہیں۔ تو اسی اسلام میں جو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، جانتے ہو کون ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دور اندیش سوچا ہے، سوال کیا، یا ابو الدرداء ما یبکیک، لما تبکی فی یوم اعز اللہ فیہ الاسلام واہلہ۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، فتح ہو چکی ہے، اور آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہو۔ بڑا تاریخی جملہ کہا، اللہ کی قسم بڑا تاریخی جملہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور کرنا ہے۔ کہا یا جبیر ویحک یا جبیر، افسوس ہے تم پر، مانا یہ ہے کہ تم اس بات کو سمجھے ہی نہیں میں کیوں رو رہا۔ ما احوال الخلق علی اللہ اذا اضاعوا امرہ، اللہ کے نزدیک اللہ کی مخلوق کس قدر زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اپنی حیثیت کو کھو دیتی ہے جب وہ اللہ کے امر کو ٹھکرا دیتی ہے۔ ما احوال الخلق، یہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر آگے ذکر کیا، پوچھ رہے ہو کیوں روتے ہو؟ فرمایا بینما ہی امت قاہرۃ ظاہرۃ، یہ جس امت کو تم دیکھ رہے ہو نا، جن لوگوں کو دیکھ رہے ہو، جن پر تم نے قبضہ حاصل کیا ہے نا، ایک وقت تھا
یہ زبردست پاور والی قوم تھی، جاہو جلال کی مالک تھی، زبردست تھی، ان کی طاقت تھی، ان کا ملک تھا، سب کچھ تھا۔ ترکوا امر اللہ، انہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی۔ فصاروا الی ما تری، اب دیکھ لو ان کی حالت کیا ہے۔ اسی بات کا خلاصہ کہ آج ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھی جائے گی جب ہمارے اوپر کچھ ہوگا، جب ہماری طرف آئے گا۔ ہمارے پاس ایٹمی پلانٹ ہے، ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ کیا دیکھو گے؟ کیا بتلانا چاہتے ہو؟ کیا میسج ہے؟ اے مسلمانوں، ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، تمہاری شہادتوں پر ہم اپنا ثقافت رقص نہیں بھولے ہیں۔ یہ تو اس حالت میں یہ ہے، اور آج مسلمان اللہ کی قسم دعائیں بھی نہ کر سکے، قنوت نازلہ کا اہتمام نہ کر سکے۔ یہود و نصارہ کا سربراہ وہ کہتا ہے کہ اس جنگ کو بند نہیں کرنا ہے، سرعام اعلان کر رہا ہے۔ آج ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ وہ کون سی ایسی ہمارے اندر کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم جو ہیں اپنی زبان پر کلمہ حق کا اعلان نہیں کر سکتے؟ ایسے ہی پٹتے رہیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، مسلمانوں اپنے آپ کو پہچان جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، جمعوں کی پابندی کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کرو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، پھر دیکھنا رب کی مدد کیسے آتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔